السلام علیکم دوستو، نیکی کا انعام حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ زوازان نامی بادشاہ کا ایک وزیر بہت ہی وفادار، نیک اور دانش مند تھا۔ اس کی ان خوبیوں کے باعث بادشاہ بھی اس کی بہت قدر کرتا تھا، لیکن تقدیر الہی سے کچھ ایسا ہوا کہ اس دانا وزیر سے کوئی غلطی ہو گئی کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ بادشاہ کو وزیر کی اس غلطی کا حال معلوم ہوا تو وہ اس قدر ناراض ہوا کہ اس کی ساری جائیداد ضبط کر کے اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ یہ بہت بڑی آفت تھی جو اس وزیر پر آ پڑی تھی، لیکن اس مصیبت کے زمانے میں اس کی وہ نیکیاں اس کے کام آئیں جو اس نے اقتدار کے دنوں میں اپنے لوگوں سے کی تھیں۔ اس کا قاعدہ تھا کہ وہ ادنا لوگوں سے بھی میٹھی زبان میں بات کرتا تھا، جہاں تک ہو سکتا تھا لوگوں کو فائدہ دیتا تھا۔ اب وہ مصیبت میں مبتلا ہوا تو وہ سپاہی اور اہلکار اس کے مددگار بن گئے، جنہیں اس نے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچایا تھا، اور یوں اسے محسوس بھی نہ ہوا کہ وہ قید خانے میں ہے۔ اس دوران میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ پڑوسی ملک سے بادشاہ نے اپنے ایک خاص آدمی کے ہاتھ اس وزیر کے نام ایک خط بھیجا، اور اس خط میں لکھا کہ یہ جان کر ہمیں بہت افسوس ہوا ہے کہ تم جیسے قابل قدر اور نیک وزیر کو تمہارے بادشاہ نے ذلیل کیا ہے۔ اگر تم پسند کرو تو ہم تمہاری رہائی کا انتظام کر سکتے ہیں، اور اس بات پر آمادہ ہیں کہ اپنے دربار میں وزارت کی کرسی عنایت کریں۔ اگر تمہیں یہ بات منظور ہے تو فوراً ہمیں آگاہ کرو۔ دانا وزیر نے پڑوسی بادشاہ کا یہ خط پڑھا تو اس کی پشت پر یہ لکھ دیا کہ حضور نے میرے حال پر مہربانی فرمائی، میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بات منظور نہیں کہ معمولی سی تکلیف سے گھبرا کر اپنے آقا سے بے وفائی کروں۔ پڑوسی بادشاہ کے قاصد کے آنے کا حال اتفاق سے ایک ایسے شخص کو بھی معلوم ہو گیا جو اس وزیر کا دشمن تھا۔ اس نے فوراً بادشاہ کو اطلاع دی کہ قیدی وزیر فلاں بادشاہ سے مل کر حضور کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ بادشاہ نے سپاہی بھیج کر اس قاصد کو گرفتار کرا لیا، جو وزیر کا جواب لے کر جا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگر بات سچ نکلی تو وزیر کو فوراً قتل کرا دوں گا، لیکن جب دوسرے بادشاہ کا خط اور اپنے وزیر کا جواب پڑھا تو سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس پر وزیر کی وفاداری پوری طرح ظاہر ہو گئی، اور اس نے اسی وقت اس کی آزادی کا حکم لکھ دیا۔ وزیر قید خانے سے رہا ہو کر آیا تو بادشاہ نے پہلے سے زیادہ اس کی عزت کی اور خلعت عطا کرنے کے علاوہ اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ غلط فہمی کی وجہ سے اسے ناحق تکلیف پہنچائی۔ وزیر نے کہا کہ حضور خیال نہ فرمائیں، مجھے جو تکلیف پہنچی ہے میری تقدیر میں لکھی تھی، خدا کی مرضی کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہلتا۔ اس کی وضاحت کچھ یوں بنتی ہے۔ اس حکایت میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کامیاب زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک رکھے اور جہاں تک ہو سکے خلق خدا کا خیر خواہ بن کر رہے۔ ایسی زندگی گزارتے ہوئے اگر کسی قسم کی آفتاد آ بھی پڑے تو جن لوگوں کے ساتھ احسان کیا ہو وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو دوستو، اللہ حافظ۔